شیخ وقاص کی گفتگو کا آخری حصہ وہ کہتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہ تو ہم نے ان کو تھوڑی سی ایک طرح سے حیثیت دے دی تھی۔ اب کیا وجہ ہے کہ نہ آپ اس بات پہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کیوں نہیں بن سکے اور عدم اعتماد میں بھی مولانا صاحب عدم دلچسپی رکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ کی کلپ آپ نے چلائی، اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس سیاست سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ اس سیاست سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اگر ان کے علم میں کچھ ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کیا ہے یا مولانا صاحب نے کچھ حاصل کیا ہے، کہاں حاصل کیا ہے، کیا چیز حاصل کیا ہے، وہ مفادات کیا تھے، آپ کے پاس ہے کیا؟ یعنی پی ٹی آئی کے پاس ہے کیا اور کیا تھی جب 26ویں آئینی ترمیم کی نوبت تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر اس نے بھی کیا ہے وقاص نے، اس میں تو پی ٹی آئی میں اس کا گواہ ہوں، آخر تک پی ٹی آئی مولانا کو سپورٹ کرتی رہی۔ یہ بات کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ چکے ہیں ہمارے پروگرام سے۔ پی ٹی آئی کو سپورٹ، پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام کی کاوش کو سپورٹ کرتی رہی، اور میں 2 مجلسوں میں تو میں گواہ ہوں، یہی سلمان اکرم راجہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بالکل مولانا صاحب ہم تو یہی چاہتے ہیں، یعنی یہ آئینی بینچ کی جو بات ہے نا، یہی انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ ہونا چاہیے۔ 2-3 چیزیں ایسی جب مولانا ان کو بریف کر رہے تھے، یہ تو سپورٹ کرتے رہے، یہ تو ہاں کرتے، واہ کرتے کہ مولانا بالکل آپ بہت سی ڈگر پہ جا رہے ہیں، صحیح محاذ پہ جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے اس کی بات کی شیخ وقاص کی کہ مولانا صاحب کو عزت راس نہیں آئی، مولانا صاحب کی ضرورت ہی کیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں، اگر مولانا صاحب کی پاکستان کی سیاست میں ضرورت نہیں تھی تو آپ عمران خان کے علاوہ آپ کی جتنی بھی قیادت تھی، آپ کی موجودہ چیئرمین علی گوہر سمیت کتنے بار مولانا کے گھر پہ آئے، ترلے کرتے، کتنے بار وہ آئے، حالانکہ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ مولانا کی سیاست مولانا کی آج کی سیاست میں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اگر مولانا کی سیاست میں ضرورت نہیں ہے یا آپ کے کہنے کے مطابق تو ضرورت تھی جو آپ آئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔